صلى الله تعالى
اس کے پیارے حبیب حضور پرنور شافی جم و نشور دستگیر جہاں وقت سال زمان سید سروران حامی بے قصا قائد المرسلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عید الاضحیٰ قریب ہے اور الحمدللہ مسلمان سنت ابراہیمی کا شوق اور جذبہ لیے قربانی کے جانور خرید رہے ہیں تاکہ عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عمل، یہ صرف ہمارے لیے خاص نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جانور کو ذبح کرنا ہمارے لیے مخصوص حکم ہو، بلکہ یہ کام پہلے جتنی بھی ہدایت یافتہ امتیں گزری اللہ نے یہ قربانی کا حکم انہیں بھی عطا فرمایا، اور وہ امتیں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے رہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الحج 7واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی، یعنی پہلی جتنی امتیں گزر گئی ہیں وہ بھی قربانی کرتے رہے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام بوقت ذبح جانور کا ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، سو تم اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلی امتوں کا تذکرہ فرما کے گویا کہ ہمیں یہ ایک سبق دیا ہے کہ کوئی یہ مت خیال کرے کہ قربانی کرنا صرف ہمارے لیے ہی شاید حکم ہے، پہلی جو امتیں تھیں ان کے اوپر یہ شاید حکم نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس بات کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر خود بیان فرما دیا ہے، تاکہ جو مسلمان مومن ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی خاطر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام اس پہ بلند کریں، یعنی کہ اللہ کے نام سے قربانی کی جائے۔
نصارہ کے تعلیمی نصاب کو جنہوں نے پڑھا، جو ان کے زیادہ پیروکار ہیں، وہ بار مرتبہ اہل محبت مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو اتنا میٹھا جانور لے کے آتے ہو، قربانی کرتے ہو، تو آپ یہ پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیوہ کو یہ پیسے دے دو تاکہ اس کا سہارا بن جائے۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں آج معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات جل شانہ نے اس بات کو قیامت تک کے لیے، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ محض کسی بندے کا کوئی گمان، کوئی خیال، کوئی ذاتی عقیدہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس حکم کے آگے کوئی بندہ اپنی مرضی سے بندہ کہ نہیں میں ایسے کروں، تو اس کا وہ کام کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ جہاں پہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے میں 3 پڑھ لیتا ہوں، عبادت اللہ کی کرنی ہے، 2 گھنٹے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اب صبح کی 2 رکعتیں فرض ہیں، اب بندہ کہ اتنی مشکل سے میں اٹھ کے آیا ہوں، مسجد میں آیا ہوں، اپنی نیند میں نے خراب کی ہے، تو صرف 2 رکعتیں پڑھ، تو چلو میں 2 کی 4 پڑھ لیتا ہوں، 6 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ 2 کا حکم ہے 2 ہی پڑھو گے بس، نہ 3 نہ 4 نہ 5۔ حالانکہ کر عبادت رہا ہے، پڑھ وہی کرتے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ وہ زائد جو رکھے ہیں اس کی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ 2 سجدے میں 3 کر لیتا ہوں، سجدہ تو نہیں کرنا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ پتہ چلا جس طریقے سے اللہ نے عبادت کا حکم دے دیا ہے، اسی طریقے سے عبادت کریں گے تب ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس سے کم یا اس سے زیادہ اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام شام کا وقت تھا، سورج ڈل رہا تھا، آپ نے وہ انداز دیکھا تو دل چاہا کہ رب کا شکر ادا کروں کہ دل کے بعد اللہ نے رات سکون کے لیے ہمیں عطا کی ہے۔ تو شکرانے کے طور پہ آپ نے 4 رکعتوں کی نیت کی اور 3 پہ سلام بھیج دیا۔ کیا ہوا؟ 4 کی نیت کی، سلام کتنا پہ پھیرا؟ 3 پہ پھیر دیا۔ اب 3 پہ سلام پھیرا تو اب دل میں خیال ہے میں نے تو 4 رکعتیں پڑھنی تھی، تو یہ کیا ہوا میں نے 3 رکعتیں پڑھ دی ہیں۔ اب دوبارہ پڑھنے لگے کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں، تو رب کی بارگاہ سے صدا آئی ہے پیارے یہ تمہارا انداز یہ 3 رکعتوں والا یہ بھی ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ہے، اب 4 پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کو نماز مغرب کی صورت میں وہ 3 رکعتیں عطا فرما دی۔ اب ہم کہیں ہم 4 پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پتہ چلا کچھ عبادات اللہ کے پیاروں کی ادائیگی
مقصود رب کی رضا ہے۔ اب وہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، آج رہتی دنیا تک وہی سنت چلتی آ رہی ہے، اور رب نے اس انداز کو، اس حکم کو قرآن کا حسن بنایا کہ جب تک میرا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، مسلمان دنیا میں رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پکار کے یہی کہتا رہے گا کہ یہ سنت جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے بیٹے کو ذبح کیا، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ رب کا حکم ہو گیا، بیٹا سائڈ پہ ہو گیا، جنت سے ایک دمبا لایا گیا، ایک جانور لایا گیا، اور ان کی جگہ پہ وہ ذبح ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا، پیارے تیری یہ قربانی ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ اب وہی نقشہ، وہی قربانی، اب بیٹے تو ذبح نہیں ہوتے۔ یہ بھی رب کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو محفوظ فرما لیا۔ کیا پتا اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا، 4 بیٹے ہیں ان میں سے ایک ذبح کر دو میرے راستے میں، 2 بیٹے ہیں یہ اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، اس کے لیے پھر جگر چاہیے تھا بہت بڑا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ جگر تھا کہ ایک خواب کے اوپر انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لڑا دیا اور سوئی چلا دی۔
قربانی کرو بس. اب یہ نہ دیکھو کہ کوئی بندہ کہ جناب تم ظلم کر رہے ہو. بھئی یہ ظلم ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ رب کا حکم ہے. ہم تو رب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. رب نے کہا کہ جناب یہ کام کرو تو کر دیا. ہم تو رب کے حکم کے تابع ہیں. اگر رب کی طرف سے حکم آ جائے کہ اپنی جان بھی میرے دین کے راستے میں قربان کرو, تو ہم اس پر بھی فخر کریں گے کہ یا اللہ اگر میری جان سے تو راضی ہوتا ہے تو میں اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو ایک جانور ہے. اگر بچوں کی زندگی کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یا اللہ میرے بچوں کی جو زندگی ہے اگر یہ دے کے دین کو فائدہ ہوتا ہے تو یا اللہ میں اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میدان کربلا آپ کو پتا ہے, میدان کربلا میں 17 حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی قربانیاں اور 72 تک صحابہ کرام وہ جو شہید ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربان کروائے گئے. کس کے لیے؟ کسی شوق میں نہیں, بچوں سے دشمنی کی وجہ سے نہیں, بچوں سے محبت اپنی جگہ پہ ہے, لیکن مقصود کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پتہ چلا اگر دین کو ضرورت بچوں کے خون کی پڑ جائے تو بندہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہاد کی صورت کے اندر بندہ شہید کروانے میں فخر محسوس کرتا ہے. اگر اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑ جائے تو مسلمان لوگ جو ہے اپنی جان دینے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اگر اللہ کہے کہ ذوالحج کے دن ہے, ان 3 دنوں کے اندر اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کوئی جانور میرے راستے میں قربان کرو, تو بندہ مومن پولیس سے بھی گریز نہیں کرتا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کے حلق پہ چھری چلا کے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میرا رب اس میں راضی ہے, ہم بھی اسی میں راضی ہیں. اس لیے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اور یہ قربانی جب خریدی جاتی ہے بعض مرتبہ لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے چھوٹا جانور بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن مہنگا خریدا جاتا ہے. پتہ چلے جناب ملک صاحب نے 5 لاکھ کا بیل خریدا ہے, جناب شیخ صاحب نے جناب 7 لاکھ کا خرید لیا ہے. یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ چلے پچھلے سال جناب 3 لاکھ والا جانور خریدا تھا, اگر آپ اس سال لاکھ والا خریدا تو میری تو نہ بڑھ جائے گی. تو آپ نتیجے میں کیا 3 کی بجائے 4 لاکھ والا خریدیں گے. پتہ چلے جناب میاں صاحب کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے. اب میاں صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے اب کیا کرتے ہیں 3 سے 4 لاکھ 4 سے 5 لاکھ تک بات جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر بندے کی یہ ایسی نیت اگر خدا نہ خاصہ بن گئی کہ لوگوں کے سامنے نمود و نمائش اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور سوچ اس طرح کی ہے, اگر چھوٹا کیا جانور تو پھر جو ہے وہ میری عزت تحت آتا ہے. معاشرے والے, خاندان والے, دوست وغیرہ کیا کہیں گے کہ یار پچھلے سال تو تمہیں 2 اونٹ کیے تھے, اس مرتبہ 1 اونٹ کا خرید ہے, کاروبار میں کمی آ گئی. مطلب کہ 100 طرح کے وسوسے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پھر بندہ ان شیطانوں وسوسوں کے پیچھے لگ کے پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جناب اچھا چلو یہ خرید لیتا ہوں, یہ جانور خرید لیتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے کچھ عزت بھی رہ جائے اور قربانی بھی ہو جائے. نیت میری صاف ہے, قربانی میں کر رہا ہوں, نیت صاف ہے, لیکن اس کے باوجود نیت کے اندر فتور بھی ہے, نیت کے اندر ملاوٹ بھی ہے. ملاوٹ کس بات کی کہ اب لوگوں کو دکھانا ہے, لوگوں کو راضی کرنا ہے. سنو ذرا قرآن کیا کرتا ہے. خالق کائنات جل شانہ جناب علی السلام سپارہ سورۃ الحج اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے یہ جو
یہ ضروری نہیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، بے شک اس کی آپ خدمت کریں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کے اوپر جناب جس طرح خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر کئی لوگ وہ پتیاں کوئی پھول لگا لیتے ہیں، کوئی سیرا لگا لیتے ہیں، طرح طرح کے مطلب اپنی محبت سے وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعاً، یہ ایک ویسے مطلب اپنی خوشی کا اظہار ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بندہ خریدنا اس لیے سے کہ یار یہ جانور بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور لوگ دیکھیں گے جناب کے بعد ہی بس ماننا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کا جتنا مرضی قیمتی جانور اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لیکن دوسری جانور ایک عام بندہ نارمل سا ہے، وہ ہلکا سا جانور لے آتا ہے، کوئی مطلب کہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور بظاہر وہ اتنا شاید خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن اس کی نیت خالص یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی ہمارے قیمتی جانور کو نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، دلی کیفیت کو دیکھتا ہے، کس نیت کے ساتھ اس نے قربانی کی ہے۔ حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور دوسرے بیٹے تھے قابیل، ان دونوں میں ایک مخصوص وقت کے اندر ایک خاص بات کی وجہ سے بحث و تکرار ہوئی، ایک لڑکی کے حسن کی وجہ سے، اور نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بیٹو تم میری بات کو مان دو، ایسے نہیں ایسے کام کر دو، لیکن جو قابیل تھا اس نے کہا ابا جی میں یہ بات آپ کا فیصلہ میں نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی دو، تو جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گی وہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے، اس کی بات کو نہ کر لیا جائے گا، دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے۔ اب حضرت حابیل سلام اللہ علیہ آپ نے جناب علی ایسا مطلب قربانی کے لیے انہوں نے تھوڑے سے جو ہے وہ لیے اور اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اور جو قابیل تھا جو اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا، بضد تھا کہ میں ابا جی کا حکم نہیں مانوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میری بات مانی جائے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس لیے میں موقع کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک بڑا خوبصورت جانور لیا اور اس جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اب دونوں بیٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، کھلے میدان کرے وہ دونوں کی قربانی کو رکھ دیا گیا۔ ایک نے بظاہر بڑا خوبصورت جانور لیا قابیل نے، اور حابیل نے کیا کیا، تھوڑے سے جو لیے وہی صدقے کے طور پہ قربانی کے طور پہ پیش کر دیے۔ تو آسمان سے بجلی چمکی اور وہ جو حابیل کی جو قربانی کے طور پہ انہوں نے جو رکھے تھے اللہ نے اس کو قبول فرمایا، یعنی کہ وہ جو بجلی چمکی، جو آگ چمکی، اس نے وہ جو تھے اس کو اٹھا لیا، اس کو کھا لیا یا جلا دیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد فرما دیا۔ بظاہر قابیل کی قربانی بڑی خوبصورت اور قد کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت، بڑی مہنگی، لیکن اس کے باوجود رب نے نہیں قبول کیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ متقین جو پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جو عمل ہے وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتا ہے۔ یعنی کہ اب چونکہ تمہارے عمل کے اندر وہ تقوی پرہیزگاری نہیں تھی، رب نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی۔ اب دونوں بھائیوں نے آپس میں تکرار کی کہ تمہاری قبول ہوئی قربانی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو حضرت حابیل فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی کا مالک ہو۔ تو پتہ چلا جس نے قربانی کرنی ہے وہ تقوی پرہیزگاری کا مالک ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نیت صاف ہونی چاہیے، اور دکھاوا، ریاکاری اور اس طرح کے معاملات اگر ہوئے تو پھر اس کی جو عبادت ہے، وہ جو قربانی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی۔ بڑی حد میں
حدیث ہے، قیامت کا روز ہوگا کچھ لوگ ایسے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں گے جو بڑے عبادت گزار، بڑے سخی، بڑے قرآن پڑھنے والے، ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور پکڑ کے جہنم میں دھکیل دو۔ اب وہ قاری قرآن پڑھنے والا جو صاحب علم ہے وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، میں تو تیری عبادت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو قرآن بے شک پڑھتا تھا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، فرشتوں پکڑو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ ایک جناب علی حاجی کو بلایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ حاجی کہے گا یا اللہ تیری رضا کی خاطر حاج کرتا رہا، کعبے کا طواف کرتا رہا، اتنا پیسہ لگایا، ساری زندگی تیرے گھر کے چکر لگاتا رہا، آج مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میرے بندے تو نے یہ جو عمل کیا حج کرتا رہا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہا، میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ لہذا تو نے لوگوں میں یہ مشہور کرنا تھا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، تو لوگوں سے حاجی صاحب کہلوا لیا، گلی محلے میں پتہ چلا جناب وہ جوید نام کا بندہ کون ہے کوئی نہیں جانتا، حاجی جوید صاحب، ہاں جناب وہ جناب بولنے والا گھر ہے حاجی جوید صاحب۔ یعنی کہ جب تک ہمیں حاجی نہ کہا جائے ہماری شناخت نہیں ہوتی، جب تک ہمیں علامہ فہمانہ کہا جائے ہماری شناخت نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم نے اپنی شناخت اپنی عبادت کو بنا لیا۔ مسجد میں 4 نمازیں پڑھ لی تو ہماری شناخت کیا کہ جناب یہ بڑا پکا نمازی ہے، یار وہ جو بابا جی سوچ رہا ہاں وہ جو بڑے پکے نمازی تھے، یعنی کہ ہماری شناخت بھی ہماری عبادت سے ہو رہی ہے۔ تو اگر خدا کا خاصہ اس کے اندر دکھاوا ہوا، لوگ اپنی محبت سے حاجی صاحب کہیں، لوگ اپنی محبت سے علامہ کہیں، قاری کہیں، لوگ اپنی محبت سے نمازی کہیں، لوگ اپنی محبت سے صحیح کہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل کے اندر یہ حرص یہ تمنا ہو کہ مجھے یہ کہا جائے تو پھر لوگ تو کہتے رہیں کہ رب کی بارگاہ سے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ حکم ہوگا اس حاجی کو پکڑو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے سخی کے بارے میں ہے کہ سخی کو لایا جائے گا، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔ آج مختصر یہ کہ بہت عبادت کرنے والے بھی اگر دل تقوی سے خالی رہا تو پھر نتیجے میں ساری زندگی کے سجدے برباد ہو جائیں گے، ساری زندگی کے حج کیے ہوئے برباد ہو جائیں گے، ساری زندگی کی عبادت اللہ ضائع فرما دے گا، اس وجہ سے کہ تمہارا دل رب کی خشیت، رب کے تقوی اور رب تعالیٰ کی رضا سے خالی رہا۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ لوگوں نے تو ہمیں جناب علی بہت کچھ کیا دیا، لیکن رب کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ ساری زندگی کے سجدوں سے محروم ہو جائے گا اور نتیجے میں وہ ساری عبادت اس بندے کی ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا قربانی کا جانور جو بندہ خریدے تو نیت اس کی خالص یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں خوبصورت جانور اس لیے خریدو کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، ہاں اس لیے سے خریدو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، جو رب کو پسند ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ قربانیاں کرنا یہ الحمدللہ یہ رب کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے کہ ایک تو ہم جانور قربان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس جانور کا گوشت یہ بھی رب نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ورنہ پہلی امتیں جو قربانی کرتی تھی ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے ایک کھلے میدان پر رکھ دیتے ہیں، جب ان کا وہ وقت آتا جو ان کے لیے جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا تھا، جیسے ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا وقت ہے، جب ان کا وقت آتا وہ اس دن میں جو بھی جانور قربان کرنے ہوتے قربان کر کے ایک کھلے میدان تلے رکھ دیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ اللہ کی بارگاہ سے ایک آگ آتی ہے آسمانوں سے اور اس جانور کو کھا لیتی، جو جانور رب کی بارگاہ کے اندر قربان کیا ہوا قبول ہوتا۔ اب یہ سلسلہ پہلی امتوں میں تھا، جس کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی وہ بندہ بڑا خوش ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے جس کی قربانی رب نے قبول نہیں کی، شام تک وہ جانور ویسے کا ویسا پڑا رہا،
تو نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ اب اس بندے کو پورے علاقہ کے اندر، پورے خاندان میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. یار تیرا پتہ نہیں مال کیسا تھا، پتہ نہیں حرام پیسوں کا تم نے یہ جانور خریدا تھا، رب نے قبول نہیں کیا. طرح طرح کی اس کو باتیں سننے کو ملتی اور وہ بندہ شرمسار ہوتا اور وہ بندہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا جس کی قربانی اللہ قبول نہ فرماتا. اور پھر یہ جانور کا گوشت جو ہے یہ بھی ان کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے کھانا یہ حرام ہوتا تھا. یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. رب نے اس قربانی پر بھی ہمیں دو طرح سے نوازا ہے، دو انعامات اللہ نے پھر بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں. پہلے لوگ قربان کرتے، جس کا قربانی کا جانور قبول ہوتا اس کی تو عزت ہوتی، دوسرا رسوا ہو جاتا، گوشت بھی کھانا نصیب نہ ہوتا. لیکن اللہ نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، ہر بندہ خوش ہوتا ہے. اب کس کی قبول ہوئی، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی یہ رب جانے، لیکن اللہ نے سب کے اوپر پردہ رکھا ہے. ہر بندے کے گھر کے اندر خوشیاں ہیں. یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے اس امت کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا. اور میرا گمان ہے کہ جو رب اس دنیا کے اوپر اپنے محبوب کی امت کو رسوا نہیں ہونے دیتا، تو امید ہے جب قیامت کا روز ہوگا اس وقت بھی اللہ ہمیں اپنے محبوب کے سامنے اور دوسری امتوں کے سامنے امید اللہ رسوا ہونے سے بچا لے گا. اس وجہ سے کہ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. ایک عمل چھوٹا سا ہے بظاہر، یہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا. اگر وہی قاعدہ قانون ہمارے اوپر بھی لگ جاتا کہ جس کی قربانی قبول ہے وہ تو جناب کے علم ہو جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی یہ بھی پتہ چل جاتا. تو مجھے بتاؤ کتنے گھروں کے اندر سبے ماتم پچ جاتا، کتنے بندے رسوا ہو جاتے، کتنے بندوں کی عزت جو ہے وہ خان میں مل جاتی. اور رب کو یہ پسند نہیں تھا. او میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، او میرے محبوب کا غلام، اور وہ رسوا ہو جائے. فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ نے اس پر پردہ رکھ دیا. فرمایا میرے محبوبوں، میرے محبوب کے غلاموں سن لو، ہم نے پردہ رکھ دیا ہے. یہ قیامت کے روز ہم فیصلہ کر کے دکھائیں گے کس سے رب راضی ہوا، کس سے رب ناراض ہے. لیکن فرمایا دنیا کو پر تمہاری ہم نے عزت رکھ لی ہے، اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں پھر تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اب یہ مت سوچو اللہ چھوٹا جانور قبول کرتا ہے یا بڑا جانور ہی قبول کرتا ہے، یا کسی نے حصہ ملا لیا. یعنی کہ جس کو لوگ ویسے قربانی، بعض لوگ تو قربانی سمجھتے ہی نہیں، یار یہ بھی کوئی قربانی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے ہمارا حصہ ملانا رب کو قبول ہو جائے، اور ہو سکتا ہے میاں صاحب کا 7 لاکھ کا بیعت رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. اس لیے کوئی بندہ یہ مت خیال کرے کہ جناب میرا قیمتی جانور ہے تو یہ قبول ہوگا، یہ جو حصہ ملایا جا رہا ہے یا یہ چھوٹا جانور ہے یہ تو شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، یا اس پہ ثواب کم ہے تو بڑے جانور پہ ثواب زیادہ ہے. نہیں، ثواب بندے کی نیت پر ہے. قربانی سارے کرتی ہے، لیکن کیا ہے جس کی جتنی نیت خالص ہوگی، جس کا جتنا دل جو ہے وہ تقوی سے بنا ہوگا، اللہ اتنا زیادہ اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر پہلی امتوں کے اوپر قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے وہ جانور کا گوشت حلال کر دیا ہے. اور پھر تیسرا کرم دیکھو، ہم خود کھائیں یہ تو حلال ہے ہی ہے، لیکن فرمایا اگر تم کسی غریب کو دو تو یہ صدقہ کرنے کا بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. ایک ہے قربانی کرنے کا ثواب اور دوسرا یہ ہے غریب کی مدد کرنے کا ثواب. تو فرمایا آپ قربانی تم کرتے ہو تو قربانی خوش دلی سے کر کے پھر جب گوشت تمہارے پاس جمع ہو جائے صرف اس کو اسٹور ہی نہ کرو فریجوں کے اندر، بلکہ تمہارے دروازے پہ کوئی غریب آ جائے تو پھر خوش دلی کے ساتھ یہ صدقہ بھی کرو، اللہ صدقے پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو اس واسطے اب یہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو خاص کر جو ہمارے دوست جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں. اور 1 تاریخ بھی گزر گئی ہے، اور امید ہے کہ اب 1 تاریخ کے بعد چونکہ عموماً جو ہے وہ جو تنخواہ دار جو طبقہ ہے تنخواہ وغیرہ مل جاتی ہے
کوئی دکان میں چاہے کام کرتا ہے، کسی دفتر میں کرتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تنخواہ مل جاتی ہے، سارا سلسلہ۔ الحمدللہ اس وقت امید ہے کہ ہر طرف جو ہے یہ مطلب کہ پیسے والا معاملہ اگر بندہ کہ جناب کمی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ پیسے ہی ساتھ نہیں تو اس کی چلو ایک مجبوری ہے۔ تو اب دن چونکہ عید کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا احتساب کرے، جو نصاب اس کا بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قربانی کرنے کی ہر بندہ نیت کرے۔ اگلا جو جمعہ مبارک ہے، خاص کر میں آپ کو دعوت کروں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ تھوڑا سا ذرا جلدی آتے ہیں۔ میں نے بہت سارے مسائل مطلب کہ ترتیب کیے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ قربانی سے جو پہلے والا جمعہ ہے وہ مسائل بیان کیے جائے، تاکہ ہمارا ایک جانور ہے جناب 70,000 کا، کسی کا جانور ہے جناب 1,70,000 کا، کسی کا جناب 2 لاکھ کا جانور ہے، 4 لاکھ کا جانور ہے، کہیں ذرا سی غلطی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہماری قربانی ضائع نہ ہو۔ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی کمی رہ نہ جائے۔ جیسے نماز پڑھنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قرات کرنا، مسائل جاننا، پھر بندہ عبادت کرتا ہے، اسی طریقے سے پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے سے پہلے بھی ہمیں مسائل کا کچھ علم ہونا چاہیے، تاکہ جو کمی بیشی وہ دور ہو جائے۔ جب ہم قربانی کریں تو ہر لحاظ سے ہمارا دل مطمئن ہو کہ الحمدللہ میں جو مسائل جو ہم نے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس لیے خوشی فرمائے اگلا جو جمعہ آنے والا ہے اس میں آپ تھوڑا سا جلدی آ جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ مسائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری جو قربانی ہے وہ ہر قسم کی غلطی سے بچ جائے اور ہماری قربانی جو ہے وہ ہر ممکن اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین مدین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔